تو فیملی بیٹھی ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی. آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی. چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے. اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی صورتیں اتاری ہیں. چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے. ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی رشتہ ہے. پہلا رشتہ آدم اور حوا خامد اور بیوی تھے. آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو. اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی. یہ بنیادی رشتہ ہے. اور اللہ نے کسی رشتے کو یہی نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا. ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے. اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو. تو یہ بنیادی رشتہ ہے اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک منگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابد سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی. اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے. اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو. آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال. آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے. اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے. تو خویلت، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گے؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں. تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا. تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ پہ مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائیں ٹر گیا. تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، بالکل کرنا. تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا. جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی. کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ. توبہ توبہ توبہ، میں غریب نوں اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چاچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی. اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے. اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور وہ نکاح ہوا. تو جب وہ آپ اٹھنے لگے تو کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو. 2 اونٹ ذبح کروائے
وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کے ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آپ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، روز رائج سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، چپ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو، پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے، اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے۔ الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بو 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 کر رہے ہوتے، کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو، ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی۔ آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑی، سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں، تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کا نبی ام عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں۔ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اظہار محبت یہ غذا ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے، وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، ایسے ہی خامند کی تعریف کرو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں کو نکال دو زندگی سے۔ ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو۔ تو حضرت ابو بکر گئے تو ام عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں، اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے، تو اب مجھے دیکھنے کے یعنی تیری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں۔ تو پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء
فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی ہے، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا، تیمم۔ حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی، کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہوندہ، منہ تے ہاتھ مار لیا ایتھے، میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا، سارے کپڑے لا کے تے ریت دے وچ کدی کھبے کبھی سجے، کبھی کھبے کبھی سجے، سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا۔ جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا، میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب ایسے الٹا پلٹا ہوا۔ آپ بڑا ہنسے، کہا انما یکفی کا ضربتان، عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو پاک ہو جاتا۔ تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ اماں عائشہ۔ تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چھوڑیں ہار کو۔ جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں، تو دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے۔ کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے، اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا، وہ کیسے ملتا؟ یہ میرے نبی کا کام۔ ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے، تو وہ میرا موبائل کدی گیا اچھا اے تو بندے دا حال ہے، اگو پہ تو نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کیا دیکھتا ہے، سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے۔ جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے دوڑ لگائی، ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے کہا ہذہ بتلک، عائشہ آج تو میں برابر ہوگی۔ حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے، آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ کہا جی۔ تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ لیا اور دیکھنا شروع کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ کہنے کی میرا بھی دل نہیں بھرا، تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس، تو واپس ہوئی۔ یہ پیشکش میرے نبی نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتی، چل قرآن پڑھ بیٹھ۔
آ جا، یہاں کھڑا کر لیا، آپ آگے ہو گئے، اما عائشہ دیکھ پھر وہی ہوا، عائشہ بس نہ کریں، نہیں میرا دل نہیں بھرا۔ پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے۔ جب اما عائشہ نے کہا کہ جی بس، پھر آپ واپس۔ یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم، پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں، ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے، الا ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے۔ ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی۔ چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی۔ پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے، تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں، اور اس پر طلاقیں ہو گئیں۔ تو اللہ کے واسطے، اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، تو آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ اب محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو، نہ بیوی کی زبان اچھی۔ چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں، وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں۔ خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں۔ میں کہا ملا دو، میں کہڑا پاؤنڈ لینے۔ تو وہ آئی اور تھوڑے دیر بعد رونے لگی، کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں۔ اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے۔ کچھ مہینے بعد میں کراچی جا رہا تھا، تو جہاز میں ایک نوجوان ملا کہ مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے۔ میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ چران دے۔ ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے۔ باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں۔ میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھی، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے، تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ ان کو لائے، گھر آئے، کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی۔ یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں، ہاں بھی تو کیا کیا؟
میں تو کچھ نہیں آخیا، یہ نہیں آخیا، ہاں بھائی تو کی آخیا، کہ میں تو کچھ نہیں آخیا، اس آخیا ہے وہ ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے حاجم۔ میرے نبی نے کیا کیا، سنو غور سے، آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے کیوں بھی کھاتا ہوں، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ، اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی، کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی، کہا جی ہماری صلح ہو گئی، دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے، وہ رنگ چمک رہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا رہا۔ تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے۔ دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں، ہم بڑھاپا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم بیماری نہیں چاہتے، بیمار ہو جاتے ہیں، ہم تنگی نہیں چاہتے، حالات بگڑ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ آپ کے قد 130 فٹ ہوں گے۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ، یہ نہیں قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے، تو پیسج آف ٹائم کے ساتھ گھستے 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 ہم یہ رہ گئے، قیامت میں اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا، کدی مالش کر۔ مراسی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ بڑی کولی قوم ہے، بڑی نرم قوم ہے، کم کم کر دے نہیں، صرف روٹی کھاندے۔ تو اس نے شروع کر دی لے کر، جب زمیندار اندر گیا تو وہ سو گیا، وہ سویا تو چور آ کے گھوڑا کھول کے لے گیا۔ جب مراسی کی آنکھ کھلی، وہ حال ہے، وہ گھوڑا گیا، وہ بھاگا بھاگا گیا اپنے گھر اور خرگوش کو پکڑ کے لایا اور اسے زنجیر پہنا کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں چودھری باہر آیا، دو گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے، وہ پھٹے منہ، ایک گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، مالش کر کر کے گھس گیا گھس گیا گھس گیا، خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی ٹائم نے ایڈے ایڈے ناٹے قد بناتے، آگے جا کے ایسے ہو جائیں گے۔ جنت میں واپس 130 فٹ آئے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہ قد کافی ہے، 5 فٹ 6 فٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آپ جنت میں ایسے ہی چلے جانا، آپ کی جو بیوی ہوگی اس کا قد ہوگا 130 فٹ اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، وہ تمہیں کسی جیب میں ڈال دے گی اور تم چلاتے پھرو گے مینو باہر کٹ، وہ کہے گی میرے 100 جوڑے کون سی جیب میں ہو، اور کبھی تمہیں جھولی میں لے کر ایسے تمہیں لوریاں دے گی۔ 130 فٹ کے لیے 6 فٹ کیا چیز ہے، میرے لال، میرا خامد، میرا پیارا، ہاں؟ وہ کہنے لگا جی سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا۔ 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی، اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی عجب منظر ہے۔ جب سارے ایمان والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے سارے مرد عورت پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، حسد، بغض، منافقت ختم، پیٹ سے پیشاب پخانہ ختم۔ تو جب پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، نزلہ ختم، بلغم ختم۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسا نور پڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے چہرہ 33 سال کے جوان کا ہوگا۔ داڑھی نہیں ہوگی، اللہ داڑھی غائب کر دے گا۔ جنہیں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی، تو میں نے پتہ نہیں، ساڑھی کوئی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرت امرد، کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا؟ میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا، 2 گھنٹے ہو گئے، تھک گئے ہو؟ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اتنے لوگ جمع ہیں، کب ملتے ہیں؟ زندگی کے میلے ہیں۔ جوان بیٹا میرے ہاتھوں قبر میں چلا گیا، کیا پتہ زندگی کا۔ تو چہرہ نورانی، بال غائب، جسم کے بال غائب، صرف یہ بال، سر کے بال، یہ بال، یہاں ہلکی مونچھ، اور عورتوں کے بال 130 فٹ کی ہائٹ، سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک
130 فٹ بال ہوں گے، اور اس میں موتی ہیرے ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، موتی ہیرے ہوں گے. اور جب وہ ایسے کرے گی تو ساری جنت میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی. اور یہ عورتیں جو آج بیٹھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، میرے نبی نے فرمایا. اور دروازے بند ہوں گے. کہیں گے یار اندر کیوں جاوی ہے، دروازے بند ہیں. تو سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہاتھ جوڑ دیں گے، پتروں میں تو کڈیا ہے، میں اندر کیوں لے جاؤں. آگے جاؤ، سارے نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں. حضور جنت کھلوا دیو، تھک گئے ہیں ٹور ٹور کے. وہ کہیں گے کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا، پر پتہ بتا دیتا ہوں. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. کہیں گے کون؟ کہا محمد الرسول اللہ. آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارے آئیں گے، یا رسول اللہ مہربانی کرو دروازہ کھلواؤ. آپ کہیں گے مجھے دیکھو سارے، انا لہو انا لہو انا، میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا. پھر آپ سجدے میں فرمایا اللہ میرے اوپر تعریف کا الہام کرے گا. پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہوگی. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ فرمائیں گے حرام ہے جنت سب پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے. کہ یا اللہ میں تو تیار بیٹھا. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، سواری آئے گی. ہاں اس کے پر ہوں گے، وہ آ کے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی اور اس کی تار زمین پہ گر جائے گی. اس کی جو لگام ہوگی نا وہ زمین پہ گر جائے گی. تو زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی آئے گا پکڑ کے. تو لہٰذا سارے ایسے ہو جائیں گے، مجھے دیکھو کون 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 بھائی، دیکھو بھائی اچکڑا نصیبہ والا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین. نہیں کوئی نہیں. بلال کو بلاؤ. حضرت بلال آئیں گے اور میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ اپنے جگہوں پر ٹھکانے پر پہنچیں گے. تو 4 اعلان سنو. ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی. تو پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا بیماری آ گئی تو پھر تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی. پھر خیال آئے گا پیسہ نہ ہویا تو کڑے کام دی صحت، تو کڑے کام دی زندگی، تو کڑے کام دا. تو پھر چوتھا اعلان ہوگا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ بادشاہ رہو، کبھی تم پر فاقہ نہیں آئے گا، دکھ نہیں آئے گا. یہ 4 باتیں جو ہر انسان اندر سے چاہتا ہے یہ اللہ وہاں دے گا. جب ہر جنتی اپنے جنت میں جگہ پکڑ لے گا تو اللہ نوکروں کو کہے گا جاؤ سلام کرو. تو آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما. سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. تمہیں تو نوکر کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے ملازم. اور بڑے جنتیوں کے کتنے نوکر ہوں گے. تو جب وہ سارے سلام کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا سلام علیکم. فرشتے آئیں گے والملائکۃ یدخلون من کل باب سلام علیکم. کہیں گے یار تم تو فرشتے ہو، ہم تو خاکی ہیں، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم. دیکھو ایک صفت کا نام لیں گے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو تم نے صبر کیا اولڈم میں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں سلام کرنے آئے. صبر کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، زندگی حسین ہو جائے گی. جب یہ چلے جائیں گے فرشتے تو اللہ کا عرش کھلے گا
اور اللہ سامنے آ کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اور جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے 10 ٹریلین سیل ہیں، ہر سیل میں ہر آرگن کے بننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ پورے جسم کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے، اور 10 ٹریلین آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، اور نشے میں ڈوب جائیں گے۔ اور کان، پورے 10 ٹریلین سیل کان بن جائیں گے، اس سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ 2 کانوں سے میٹھی آواز سنتے ہیں تو ہم جھومنے لگ جاتے ہیں۔ 10 ٹریلین کانوں سے اللہ کی آواز، 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کا دیدار۔ پھر اللہ کہے گا خوش ہو میرے بندو، خوش ہو، راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے یا اللہ کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہر چیز دے دی۔ تو اللہ کہے گا اب اس سے اچھی چیز دوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ پھر ہم کہیں گے یا اللہ اولڈم میں سجدے کیے پر بڑے ٹوٹے پھوٹے کیے، جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرے، ایک رکعت بھی نہیں، ایک سجدہ۔ تو میرا رب کہے گا اولڈم میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، یہاں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کھاؤ پیو موجاں کرو موج اڑاؤ۔ تو اللہ پردہ گرائے گا، کہیں گے نہیں مولا زیارت کرا۔ کہا بھائی وہ تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، حوریں پیچھے ہوں گی۔ اللہ کہیں گے وہ حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی ہیں، کہیں گے نہ سانو حوراں چاہیے نہ جنت چاہیے، تجھے دیکھتے رہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو جمعے آ جایا کرو، پھر ہر جمعے اللہ کا دیدار ہو، اور وہ دن حسین ترین دن ہو۔ اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہر مرد عورت کا نام لے کر کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ایمان والے ہیں، 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ ایسی بکواس ہے، دردیں تھیں، شدید دردیں، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دن ان دنوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا نا، روزانہ دن میں ایک دفعہ اللہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے۔ اس آواز میں جو لذت تھی میرے درد چن دیتی تھی، اب اس آواز کی لذت چلی گئی۔ اور جب اللہ سامنے ہوگا تو کیا لذت ہوگی؟ خامدوں کو بیویاں یاد نہیں رہیں گی، بیویوں کو خامد یاد نہیں رہیں گی، وہ سب ایسے گم ہوں گی۔ پھر اللہ کہے گا بس جمعے کو آ جانا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے VIP ہیں، وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو دیکھیں گے، انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ دنیا کے VIP بننے کے زور لگاتے ہو، الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہو، اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہو۔ اللہ کے VIP بن جاؤ، اللہ کے نبی کے VIP بن جاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف جذبے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، رزق حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، اخلاق اچھے کرو، گالی دینا، بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے توبہ کرو، 5 نمازیں پڑھو، اللہ راضی۔ اتنا سوکھا کام۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اللہ معافی دے دے، تو کہتا جاؤ معاف کر دے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے۔ کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ کوئی 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔ میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما، جو ورلڈ چیمپئن تھا، یہاں 1912 میں اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبسکو اس کو شکست دی تھی۔ وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا۔ پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن
50 सेकंड मैंने उसको उठा के ज़मीन पे मारा तो उसको वर्ल्ड चैम्पियन मिला। तो जब लाहौर शिफ्ट हो गया, सब्ज़ी लेने गया, दुकानदार से भाव ताव में ऊंच नीच हुई, तो दुकानदार ने वो जो होता है ना तोलने वाले लोहे के बाट, उसने उसको मारा ज़ोर से, वो गामे के यहाँ लगा, खून निकल आया। तो उसने अपनी पगड़ी खोल के ना नीचे से बांध के और चल पड़ा। वो लोगों ने कहा, पहलवान जी तुसी चैंपियन, अब मर जाए को तुसी मार खा गए हो। तो कहने लगा, कमज़ोर से लड़ते हुए शर्म आती है, ये तो मेरा एक हाथ नहीं सह सकता, कमज़ोर से लड़ते हुए शर्म आती। तो मैंने कहा, बेवकूफ़ औरत तो अल्लाह ने कमज़ोर पैदा की है, तो उससे लड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और जो मैं कह रहा हूँ उसे शर्म आती है। चल दोपहर का वक्त है, खाना खिला, उसको लुकमे खिला, मुझे आके बता। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया कि मौलाना साहब हम बैठे, मैंने लुकमा उठाया और बेगम के मुंह में डाला तो उसका ये हाल था, ये तुझे किसने पट्टी पढ़ाई है? ये तुझे किसने पट्टी पढ़ाई है? तू खुद तो कर नहीं सकता। का मुझे मौली तारिक जमील ने पढ़ाई है। उसने ऐसे झोली उठाई और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआएं करने लग गई। इतनी छोटी सी बातों से इंसान मोहब्बत खरीद सकता है। जिद छोड़ना सीखो। हमारी बसें हैं, उनके पीछे उल्टे सीधे जुमले होते हैं, हारन देकर पास करें। जब थोड़ी पुरानी होती है तो पीछे लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त करो। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो पीछे एक मलंग बना होता है और लिखा होता है ना छेड़ मलंगानू। ये तो फजूलियात हो। ये मैंने इल्म हासिल किया है सड़कों से कि मेरी जिंदगी सड़कों पे बहुत गुजरी। एक बस ने सारे धोने धो दिए। मैं पढ़ रहा था किताब, पढ़ते पढ़ते ज़रा मुझे थकन हुई, मैंने किताब बंद की और आंख ऊपर की तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे। उसके पीछे लिखा हुआ था दिल, बहुत बड़ा करके दिल। आगे लिखा था बराए फरोख्त। नीचे लिखा था कीमत। आगे लिखा था एक मीठा बोल। एक मीठा बोल। मीठा बोल बोलना सीखो, चुप रहना सीखो। हमारी एक धोबन थी, मैं हर जगह सुनाता हूँ, मासी शरीफा, एडी मोटी, छोटे कद दी, 4 या 9 सब नु नचा के रख दिया। तो एक दिन आ गई मेरी भैन को, बीबी ए मेरी 9 बड़ियां लड़दियां, मैंने कोई तवीज़ दी, सारियां मेरियां नौकर बन जावन। सास की तमन्ना होती है कि बहू नौकर बन जाए, बहू की तमन्ना होती है कि सास मेरे नीचे लग जाए, बहू बेटी बन जाए, सास माँ बन जाए, तो कितना अच्छा रिश्ता है। मैंने अपनी 2 बेटियां रवाना कर दी और अपने बेटे के लिए एक बेटी लेकर आया। तो उसको मैं अपनी बेगम से कहता था कि बेगम तेरे अखलाक का पता चलेगा जब तेरी बहू आएगी। बेटियों के लिए तो हर माँ फिदा होती है, कुर्बान होती है। जब तेरी बहू आएगी ना, फिर मैं देखूंगा कि तेरे अखलाक क्या हैं। और अल्लाह के फजल से उसने पूरा करके दिखाया, बढ़ के दिखाया। मेरी बहन ने एक कागज़ लिया, उस पर ऐसे ऐसे करके ऐसे रोल किया, ऐसे किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, उसको ये तो बड़ा है छोटा बना के, मासी शरीफा तेरी जिसले 9 नाल लड़ाई होए ए तवीज़ तो इत्थे रखना ते चक मार के बह जाना, डिगण नहीं देना, इसको गिरने नहीं देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब उसने क्या किया, मासी शरीफा को चुप कराया। 1 हफ्ते के बाद आ गई, बीबी वो मेरियां तो लड़ाइयां ही मुक गई, तो तू की तवीज़ देता है, क्यों मुक गई? कि मासी शरीफा चुप हो गई, लड़ाई मुक गई। तो अपनी आखरत बचा के बादशाह भी बन जाओ तो अल्लाह राजी है। आखरत बचा के अल्लाह के हबीब को राजी करके बादशाह भी बन जाओ तो अल्लाह राजी है। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी फौत हुआ। 33 बरस हुकूमत की, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था सुल्तान महमूद गजनवी। 1974 में गजनी में जलजला आया और उसकी कब्र फट गई। जब उन्होंने कब्र को खोल के साफ करने के लिए दोबारा तामीर करने लगे तो देखा महमूद गजनवी की लाश ऐसे पड़ी थी जैसे कोई अभी दफन करके गया है। बादशाह, कारोबारी नहीं,
بادشاہ، 33 سال کی حکومت. قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے. اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی. کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا. زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتے. کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے. ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا. 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی. 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا. جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں. تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی. میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا. میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. مولانا صاحب سن تک کوئی بیٹی نہیں آتا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر ہے. پھر جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا ہے. تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا. کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا. کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ میری توبہ. اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا ہے. وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا. جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا. اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا. تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان. کیا پیار ہے ان الفاظ میں. یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہے ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر. تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان. ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور عشق کو ملا کر جو بچے کے ساتھ ہے اسے جمع کیا جائے تو یا ایھا الانسان میں اس سے زیادہ پیار ہے، جو شہد کی طرح اچھل رہا ہے، ٹپک نہیں رہا، اچھل رہا ہے. یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ، جیسے میرا اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے او میرا بندہ، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ او میری بندی کہاں جا رہی ہے؟ مجھ جیسے رب کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ما غرک بربک الکریم. ہے کوئی میرے جیسا مہربان کہ جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے. الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں بنایا ایک گندے پانی سے، فسواک، پھر تیری ہر چیز کو اندھیروں میں برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے ہر چیز میں ایسے تول کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کس خوبصورت شکل میں نے تجھے دنیا میں بھیجا. یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان. میں اس میں جو میرے رب کی محبت اور درد ہے
میں اسے کیسے بیان کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، نہ ہی دنیا میں کسی عالم کے پاس اس محبت کو، جیسے ماں کی میرے لال کے اندر کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں صرف ہم لفظ پکڑ کے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، لیکن اس میں جو شہد محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ آخر تو میرے پاس آؤ گی۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ وہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، مجھے بڑے عرصے کے بعد واقعہ یاد آیا، تو وہ ایک تارا ہوتا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا، کدو خشک کر کے لکڑی لگا کے اس کے اوپر ایک تار ہوتا تھا، تو وہ مانگنے والے ایسے ایسے اسے بجاتے، وہ ایک تارے کے ساتھ گاتا تھا، اس کی روزی چلتی تھی۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تو فاقے آ گئے، تو گیا جنت البقیع میں، کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی لوگ سنتے بھی تھے، میری روٹی بھی چلتی تھی، اب آواز بھی بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے بھی دینا چھوڑ دیا ہے، مجبور ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری روٹی کا تو کوئی انتظام کر۔ حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں ان کو آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے، عمر اس کی مدد کو پہنچو۔ کون بندہ؟ ساری زندگی گاتا رہا۔ حضرت عمر جیسے دور میں حضرت عمر ایسے بد حواس ہوئے، نہ انہوں نے پگڑی اٹھائی نہ جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں داخل ہوئے، تو ان کے بھاگنے کی آواز دڑ دڑ اس کو سنائی دی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر ان کا لے بھائی لے آ گیا سوٹا لے کے میں نے مارا، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے بھاگو نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ غم سے گر گیا اور زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور جب تو یاد آیا تو روٹی کی وجہ سے یاد آیا، تجھ میں نے بھوک کی وجہ سے پکارا، تو یا اللہ تو نے اپنے اتنے بڑے بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، چونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے دو نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو۔ چونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے۔ میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مکہ میں ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے۔ آپ نے کہا یہ دھماکہ کہاں ہے؟ اسے ہوا ہے؟
کا پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کتنے طاقتور کان ہیں۔ اور پھر میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، اور ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں نماز میں، پڑھے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایسے بیٹھتے ہیں اور مصلی پر آ جاتے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس سے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا، اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب۔ یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، کہ نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں کہ نہیں اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، تجعلہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری توبہ، ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا۔ تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو، وہ یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام، امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔
لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی، نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی، نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے آیا، میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ فاتح پہل کرنے والے، خاتم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی۔ آدم علیہ السلام بجھے بجھے رہتے تھے۔ آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا۔ اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھولی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی۔ اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان، وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں قربان، جنت دا مزہ تو ہن آوے گا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا نہیں حلی کھلو جا، نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح ہوا، میرے رب نے کہا مہر ادا کرو، اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا رسول، یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے نبی کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے نور نکلتا تھا، اور
جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورا ہاتھ کا اشارہ کر، نہیں اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو، میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی، ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ کہتے لبیک۔ سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے۔ مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب، میں کہوں گا جی، کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی، نہیں۔ میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے۔ کیا عزت ہے اگلے کو دے رہے۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے، وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ایسے گھوم جاتے۔ اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی۔ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، کہکا کبھی نہیں لگایا، لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی۔ جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے، بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے، وہ کہنے لگا تسی میز تے رکھیا نہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے، سپیکر اچ گل کرنی ہے، آندن میز کیوں نہیں رکھیا؟ لو جی تقریر رک گئی، میز لایا گیا، پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا، ہر 10 منٹ ٹھا۔ وہ شکر ہے میز موٹا ہے نہیں تو نہ پھاڑ دے بنا ہے۔ میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے ایسے بس، اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی، ایک لطف ہوتا تھا، ایک شیرینی ہوتی تھی۔ اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی۔ جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے، باڈی ایکشن۔ تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے تھے، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا۔ آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی، ایسی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن، غیر اللون، پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے، کرے کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، یہ یوں گول، یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی، وہ پتہ لگ جاتا ہے سرما تو ٹھوکے ہویا۔ آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھی، بالکل ایسے، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، اشکن، لمبی آنکھ تھی، سرخ دھاریاں تھی، ابرک، چمکیلی آنکھ تھی، احور، پتلی سفید تھی، اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، انجل، ایسے سورج کی طرح چمکتی، اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے قدرتی، یہ ہماری مستورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں، اور دوروں پتہ لگ جاندہ بی بی نے لائے ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے، وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو، اپنے فطری بال رکھا کرو، دوروں پتہ لگ جاندہ پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے انہیں اتنے سارے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، وہ کوڑی ہو جاندی ہو، سچی گل تو انداز رہے، باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو۔
اب بڑا ہنسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ۔ فی صوت ہی سحل، آواز میں جادو، فی لحت ہی کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنق ہی سطح، گردن سراہیدہ، سوا البطن والصدر، دیکھو چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر۔ یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتائی ہے۔ تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں لمبی تھی، آپ کی ہتھیلی چوڑی تھی۔ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، پکی نشانی۔ اور ویکھ نہیں، بعد وچ ویکھ لویں، وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے چھوٹا، ابھی تو نے بڑا ہونا ہے، فکر نہ کر۔ چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور یہاں پر گوشت تھا، جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، اس پر گوشت تھا۔ اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا۔ اور اوپر کر کے دکھاؤں، یہ حصہ تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے، اس سے جو فلیٹ ہو نا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا، مسیح القدمین پھسل جاتا تھا۔ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ ام سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، گرمیاں تھی اس طرح، تو آنکھ کھلی تو ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، کہنے لگے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا، انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا، ہاتھ صاف کرو۔ انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا، وہ ایک ایک ہی تجے، ایک ایک ہی تجے۔ تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے، میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی۔ تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ ایسی موت مرو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ۔ تو واقعی میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں تو سر درد کا مستقل مریض ہوں، لیکن اتنا مجمع دیکھ کر میں نے آپ نو کچھ ہو گیا، میں کہا لے بھائی ایک ہی گل بنی، ایڈی خلقت کٹھی ہو گئی۔ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ گیا، جب 2 دن کی محنت کے بعد 40 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے، آج ہزاروں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ نے 2 گھنٹے سے زیادہ برداشت کیا ہے۔ میں تو آیا اور کھڑا ہوا تو 2 گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، سارے ارادہ کرتے ہو نا، روزے آ رہے ہیں روزے رکھنے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی، حج فرض ہے کرنا ہے، باقی زندگی میں 4 کام، صرف 4 کام۔ میرے نبی نے کہا 4 کام مجھ سے لے لو، جنت بھی تمہاری دنیا بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، خاص طور پر جو آپ ایشین ہیں یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ انہوں نے کتنا آپ کے ساتھ اچھا کیا، پاسپورٹ دیا ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک میں 70 سال گزار دو تمہیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا، یہاں 5 سال کے بعد تم سب کو پاسپورٹ ملتا ہے، حقوق ملتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہارا علاج کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک جیب کترا تھا دلی میں، اس کے چیلے جاتے تھے جیب کاٹنے، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے؟ کہ نہیں حضور آج بڑا موٹا مال مارا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی۔ لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تو مجھے بڑی شرم آئی، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا۔
اور یہ 2 روپے اپنے دے چھک کے لے آمدن، تو وہ جیب کترا رونے لگا اور اس کو 10 روپے انعام دیا۔ تو اس زمانے کے تو چور بھی اتنے غیرت والے تھے، یہاں دھوکہ نہ دو کسی کو۔ تیسری بات ہے اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اخلاق اچھے کرو، خاص طور پر خاوند بیوی، خاص طور پر اولاد۔ دیکھو پاکستان، انڈیا، اسلامی ملکوں میں اولاد بگڑ سکتی ہے، مرتد نہیں ہوتے۔ یہاں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے۔ تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، ان کو آپ ٹائم دیں، ان کو محبت دیں۔ اور جب آپ اپنے بچوں بیوی ایک کم از کم ویکنڈ خالی کر دیں صرف بچوں کے لیے، موبائل بھی آف کر دیں صرف بچوں کے لیے۔ یہ موبائل اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت ٹرن ٹرن ہوتی رہے تم سنتے رہو۔ اور میں کئی دفعہ ایئرپورٹوں پر میں نے دیکھا پاکستان میں، اندر ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور فون سن رہے ہوتے ہیں، باہر لائن لگی ہوتی ہے، ہٹو پد مار رہے ہیں تو فون سن رہے ہیں۔ میں ایک دن سویا، آف کرنا بند کر گیا، یاد نہیں رہا، تو کوئی سردیوں کے دن 12 اور 1 یا 1 اور 2 کے درمیان گھنٹی بجی، تو میں ڈر کے اٹھا کہ اس وقت گھنٹی خیر کی نہیں ہوتی۔ مجھے میری ماں کے وفات کی اطلاع ملی تھی، میں مدینہ میں تھا، تو وہ وہی ٹائم تھا۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، تو میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، کہتا ہیلو مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ کہ جی اے جی پوچھنا سی کہ ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا فٹے منہ تیرا الو دے پٹھیا، اے تو کی پوچھنا سے میں نے اٹھا دیتا، میں نے ڈرا بھی دیتا ہے۔ تو ہم نے موبائل کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ضرورت کے لیے استعمال کرو، جب میاں بیوی بیٹھو بند کر دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو بند کر دو، آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرو تاکہ آپ کے دل آپس میں جڑیں، اور اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ ان مردوں سے کہتا ہوں کہ 1 ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور اگر کوئی لڑا ہوا ہے صلح کر لیں، خاص طور پر میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں تو خوشخبری سناتا ہوں، اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، اور کسی سے ناراض ہو معاف کر دو۔ اور میں ابھی دعا کرتا ہوں، ایک الفاظ آپ سے کہلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں۔ انشاءاللہ جب اٹھیں گے نا تو ایسے اٹھیں گے جیسے گناہوں سے پاک ہو کے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، مجھے آواز آنی چاہیے، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اے میرے مہربان اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، یہ ہزاروں تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، ان سب کی آمد قبول فرما، اس مجلس میں آنے سے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، اور ہر تیرا بندہ بندی کسی نہ کسی دکھ اور غم میں مبتلا ہے، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اپنے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے ان کی ساری مشکلات دور فرما، یہاں کی اولادوں کو ایمان پہ پختہ فرما، مساجد کو آباد فرما، ہمارے ایمان والوں کو کھلا رزق دے، حلال رزق دے، کشادہ رزق دے، تنگی اور تنگ دستی سے بچا، قرضوں سے بچا، سودی قرضوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، آپس کی لڑائیوں سے بچا، آپس کی نفرتوں سے بچا، خامند اور بیوی میں پیار کو پیدا فرما، ماں باپ اولاد میں پیار کو پیدا فرما، بھائی بہنوں میں پیار کو پیدا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے انہیں نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان کے رشتوں کو مضبوط فرما، یہاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں یا اللہ اس کو ختم فرما اور محبتوں کو پیدا فرما، اور یا اللہ یہاں جو ایمان پہ مر کے قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ واپسی ہو، تو ہم سے مل کے راضی ہو، تیرا نبی بھی مل کے راضی ہو، ہماری مستورات کو حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ حشر فرما، اور ہم مردوں کا اپنے زیر سایہ، اپنے حبیب کے زیر سایہ ہمارا حشر فرما، اور ہم سب کو اکٹھے جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔